وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے لے کر 22 نومبر کے درمیان ہے یا جن کے نام کا پہلا حرف زال، زواد، زوئیں، یہ یا نون ہے، ان کا برج عقرب بنتا ہے۔ برج عقرب والے دلیر مگر بدلہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنا نفع نقصان بھولتے نہیں ہیں۔ اس سال کی ابتدا میں آپ کا حاکم ستارہ مریخ عروج پر ہوگا۔ یہ سال آپ کے لیے بہت سی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ پیشہ ورانہ اور فنی قابلیت میں اضافہ ہوگا۔ انتظامی امور میں قابلیت کے باعث آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 16 جنوری تک شرف میں ہوگا۔ آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ ان دنوں طبیعت میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے، تخلیقی کاموں میں بھی مصروف رہیں گے، بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور افسران اعلیٰ سبھی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ترقی کے خواہاں افراد اپنے فرائض کی انجام دہی سے نہ صرف ترقی پائیں گے بلکہ افسران بالا سے خوشگوار تعلقات اور لوگوں سے فوائد بھی ملیں گے۔ مشتری اس سال آپ کے تیسرے خانے میں ہوگا اور مشتری آپ کے خانہ مال کا حاکم بھی ہے، اس لیے اس سال ذہنی سرگرمیوں پر دباؤ پڑے گا، بلکہ اس بات کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے کہ دوستی اور تعلقات کے حلقے کو وسعت دینے اور پھیلانے کے زیادہ مواقع بھی میسر آئیں گے۔ بلکہ 14 مئی تک جو لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے، خواہ وہ مختصر مدت کے لیے کیوں نہ ہو، سوچ پر گہرا اور دیر پا اثر ڈالیں گے۔ آپ خود بھی زندگی کے متعلق اپنا نقطہ نظر کو وسعت دینا اور تبدیلی لانا چاہیں گے۔ اس وقت میں اپنی عام معلومات اور صلاحیتوں کو بہتر بنانا مالی لحاظ سے مفید ثابت ہوگا۔ ایسا اگر فوری طور پر نہ ہوا تب بھی مستقبل میں ایسا ضرور ہوگا۔ وہ افراد جو اس سال میں اہم امتحان دے رہے ہیں یا اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ 14 مئی سے 13 سپٹمبر جب مشتری رجت میں ہوگا تو ان دنوں معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، ورنہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ سے غلطیاں کریں گے یا پھر ضرورت سے زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ کا ذہن نئے خیالات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جو بھی نیا علم حاصل کرنا چاہیں گے انہیں بآسانی سمجھ سکیں گے۔ سارا سال روحانیت اور قدیم پراسرار علوم میں دلچسپی کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے۔ عقرب والوں کے لیے سارا سال سفر آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وہ افراد جنہیں اپنی جاب یا کاروباری سرگرمیوں کے لیے کافی سفر کرنا پڑتا تھا، ان کے لیے یہ سال کامیابیاں لائے گا اور بہت سے مفید اور خوش قسمت کاروباری تعلقات قائم ہوں گے۔ سفر کے ذریعے نئے دوست بھی زندگی میں داخل ہوں گے۔ زحل اس سال 22 مارچ سے 21 جولائی آپ کے چوتھے خانے میں ہوگا۔ اس وقت میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے جائیداد یا خاندانی امور کی وجہ سے مشکلات بھی پیدا ہوں گی یا اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور پابندیاں بھی عائد ہو سکتی ہیں۔ گھریلو حالات میں ان پابندیوں کا خیال رکھیں۔ جو گھر والے خاندان پر پابندیاں عائد کریں گے، یہ پابندیاں نو عمر عقربی افراد کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ شادی شدہ افراد کی زندگی سے سکون اور بے فکری غائب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے دفتر یا کام کے معاملات میں بے اطمینانی اور پریشانی ہوگی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے کام لیا گیا تو کامیابی حاصل ہوگی۔ تنہائی کا احساس بڑھے گا۔ بیماریاں یا والد کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ رہائش میں تبدیلی کا امکان ہے۔ مالی معاملات کے لیے اس سال محتاط رویہ اختیار کریں۔ آمدن سے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ کاروباری لین دین میں نقصانات اور دھوکہ دہی سے مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ پورا سال ہی توجہ طلب رہے گا۔ فضولیات سے گریز کریں اور اپنی مالی وسائل کے اندر رہتے ہوئے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سال قرض لینے یا قرض دینے سے کوئی اچھا سال ثابت نہیں ہوگا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی خانہ بادی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ خاص طور پر 13 مارچ سے 8 فروری میں بہت زیادہ چانس ہیں کہ عقربی افراد کی پسند کی شادی ہو جائے گی۔ کاروباری تعلقات میں اس سال اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ کئی کاروباری معاہدے ہو سکیں گے۔ مریخ اس سال 10 ستمبر سے 14 نومبر آپ کے چھٹے خانہ حالت رجت میں ہوگا، تو اس دوران آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ مریض افراد کو اسپتال کا چکر لگانا پڑ سکتا ہے۔ اپنی خوراک اور ادویات کا خیال رکھیں۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے بھی یہ عرصہ پریشان کن رہے گا۔ عقرب والوں کے لیے صدقات یہ ہیں کہ 900 گرام گوشت کا صدقہ بروز منگل کرنا بہتر ہوگا۔ اگر عقربی افراد کے اپنی بیوی یا اپنے خاوند سے تعلقات خراب ہوں تو ان کو بروز جمعہ نماز کے بعد 400 گرام چاول کا صدقہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سال بہت زبردست رہے گا اور آپ اس سال کو خوب انجوائے کریں گے۔